अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बहुत सारी दिली दुआएं हैं, हमेशा आप हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह सुब्हानहू तआला हर तरह के रंजो गम से आज़ाद रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज हमारा टॉपिक भी है रंजो गम का इलाज, क्योंकि जब रंजो गम दूर होगा तो रूहानी सेहत जो है वो उसमें तरक्की होगी। देखिए, हमारी जो ज़िंदगी है ना, वो खुशी और गम का मजमुआ है। यानी कभी खुशी आती है, कभी गम आता है और ऐसी ज़िंदगी गुजर जाती है। अब करना क्या है हमें इन दो मौके पर? जी, ज़ब्तो नफ्स से काम लेना है। बहुत ही मुश्किल है ये काम, लेकिन अपने आप पर काबू पाने की सख्त ज़रूरत होती है, खुशी के मौके पर भी और गम के मौके पर भी। जब खुशी का मौका आए तो फ़ख्र गुरूर और तकब्बुर से बचना चाहिए, और इसी तरह जब कोई आजमाइश आ जाए, कोई मुश्किल, कोई परेशानी आ जाए, कोई रंजो गम जो है उसमें हम मुब्तला हो जाए, तो मायूसी, उदासी, बददिली से बचना चाहिए। अल्लाह से नाराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मज़बूत करना चाहिए, मज़ीद मज़बूत करना चाहिए। और रंजो गम मिलने पर हमारा ईमान और यकीन होना चाहिए कि मिन जानिब अल्लाह है, ये यानी अल्लाह की तरफ से है। लिहाजा अल्लाह ही से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस आज़माइश में से निकाल दे, और अल्लाह की रज़ा समझकर उस आज़माइश पर, उस रंजो गम के मौके पर सब्र करना चाहिए। अब ये सब्र कैसे आएगा? ये हमारी रूहानी ताकत के हिसाब से आएगा। और रूहानी ताकत कहाँ से मिलती है? आइए इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये हमें नमाज से, कुरान से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करने से हासिल होती है। हदीस में है, सब्र से ज़्यादा बेहतर अतिया यानी तोहफ़ा कभी किसी को नहीं दिया गया। सब्र जो है वो एक अजीम इबादत भी है। यही वजह है कि इसका ज़िक्र नमाज के साथ आया है, बल्कि सब्र का ज़िक्र तो नमाज से भी पहले आया है। सूरह बकरा की आयत नंबर 45 में है, वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलाह। अल्लाह से सब्र और नमाज के साथ मदद मांगो। यहाँ सब्र का ज़िक्र जो है वो नमाज से पहले है, क्योंकि हर इबादत, हर नेक काम जो है वो सब्र ही की वजह से होता है। अगर इंसान में सब्र ना हो तो जैसे कोई गम मिले, कोई रंजो गम, कोई मुश्किल, कोई मुसीबत, कोई आजमाइश, कोई तकलीफ़ पहुँचे, तो इंसान क्या करेगा? ववेला मचाएगा, गिला शिकवा करेगा बंदों से या अल्लाह सुब्हाना ताला से। लिहाजा सब्र यही है कि इंसान उस वक्त सिर्फ़ अल्लाह से लौ लगाए, सिर्फ़ अल्लाह पर तवक्कल करे, सिर्फ़ अल्लाह से अच्छी उम्मीद हो उसको, और वो जा नमाज पर चला जाए, नवाफिल पढ़े, नमाज का टाइम है तो नमाज पढ़े। और अगर इंसान के पास ये रूहानी ताकत ना हो, उस वक्त ना वो सब्र कर सके और ना ही वो जा नमाज पे जाए, ना ही मतलब नवाफिल तो दूर की बात है, नमाज़ें भी, फ़र्ज़ नमाज़ें भी छोड़ दे, तो क्या होता है? इंसान नाउमीदी और मायूसी का शिकार हो जाता है। ज़िंदगी की दौड़ में बहुत पीछे चला जाता है, कोई भी काम यकसुई से नहीं कर पाता। आइए जानते हैं रूहानी ताकत हासिल करने के लिए हमें मज़ीद क्या काम करने होंगे। जैसा कि पहले बात हुई, कुरान को मज़बूती से थामना है, क्योंकि कुरान दिलों को सुकून और इत्मीनान देता है। ये कल्बी बीमारियों की शिफा है, ये तज़किया नफ्स करता है। और इसके साथ साथ हमें रमज़ान के रोज़ों के अलावा
نفلی روزوں کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ ایام 20 کے روزے رکھنے چاہیے، پیر اور جمعرات کے روزے رکھنے چاہیے، اسی طرح جو محرم کے روزے ہوتے ہیں وہ رکھنے چاہیے، ذی الحج کے پہلے عشرے میں روزے رکھنے چاہیے، یوم عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ کیا فائدہ ہوتا ہے ان روزوں سے؟ جی تقویٰ پیدا ہوتا ہے، یعنی تزکیہ نفس ہم کرنے لگتے ہیں اپنا، اور گناہوں کا کفارہ بھی ہوتے ہیں یہ روزے، اور برائیوں سے بچنے کی توفیق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دیکھیں روحانی قوت تو ملتی ہی ملتی ہے روزوں سے، ساتھ ساتھ انسان بہت ساری بیماریوں سے، موٹاپے وغیرہ سے بھی بچ جاتا ہے۔ نمبر 3، دوسروں کے لیے ہمارے دل میں خیر خواہی ہونی چاہیے، لہٰذا بہت زیادہ ہمیں صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً ضرورت مندوں کو کچھ نہ کچھ دیتے رہنا چاہیے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے بال کی محبت کم ہو جاتی ہے، آنے والی مصیبتیں اور بلائیں ٹل جاتی ہیں، دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، اور ہمارے لوگوں سے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں ہے، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ ہے، اے نبی تم ان کے بالوں سے زکوٰۃ لو تاکہ ان کو گناہ اور رنج و غم سے پاک کرو، اور ان کا تزکیہ نفس کرو، اور ان کے لیے دعائے رحمت کرو۔ بے شک آپ کی دعا سے ان کو سکون اور اطمینان حاصل ہوگا، اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ ایک شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ کون سا صدقہ اجر و ثواب میں افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ صدقہ جو تندرستی کی حالت میں دیا جائے جبکہ انسان کو خود مال کی ہرس ہو، یعنی خود مال کا لالچ ہو، شوق ہو، اور مفلسی کا بھی ڈر ہو۔ لہٰذا صدقہ کرنے کے لیے ہمیں اس وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے جب اللہ نہ کرے ہمارا دم جو ہے وہ حلق میں آ جائے، یعنی جان کنی کے وقت صدقہ کرنا جو ہے وہ کوئی کمال نہیں ہوتا، کیونکہ دیکھیں مرنے کے بعد تو ویسے بھی مال جو ہے وہ وارثوں کا ہو جاتا ہے، اور جب انسان بستر مرگ پہ ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب مال میرے کس کام کا، اب تو کچھ دنوں کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 ہی آدمیوں پر رش کیا جا سکتا ہے، ایک تو اس شخص پر رش کیا جا سکتا ہے جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہو اور اسے نیک کاموں پر خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا کی ہو، دوسرے اس شخص پر رش کرنا چاہیے جسے اللہ نے قرآن و حدیث کا علم دیا ہو اور وہ خود بھی اس علم پر عمل کرتا ہو اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہو۔ نمبر 4، شکر گزاری۔ شکر گزاری کی عادت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور رنج و غم دور کرنے کے لیے یہ عادت ہمارے اندر ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ بھی تبھی آئے گی جب ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 152 میں ہے، فَاذْکُرُونِی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری شکر گزاری کیا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ دیکھیں شکر گزاری کرنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں برکت عطا فرماتے ہیں، یعنی مزید نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں بھی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا۔ آئیے دیکھتے ہیں، اگر ایک انسان شکر گزار ہوگا تو کیسے رنج و غم کے موقع پر وہ صبر کرے گا، کیونکہ دیکھیں شکر گزار انسان نعمتوں کی کمی بیشی سے متاثر نہیں ہوتا، اور زیادہ تر جو آزمائشیں ہم پر آتی ہیں ان کا تعلق ظاہر ہے ہمارا کوئی پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ تر جو ہماری آزمائشیں ہوتی ہیں ان کا تعلق
مال و دولت سے ہی ہوتا ہے، نعمتوں سے ہوتا ہے۔ اولاد بھی تو نعمت ہے نا، ہمارے پیارے بھی تو نعمتیں ہیں نا، لہٰذا نعمتیں چھننے پر بے سکون اور بے چین نہیں ہوتا، جس کے اندر شکر گزاری ہوتی ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سب نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک مضبوط تعلق بن جائے، اللہ ہمارا دوست اور مددگار بن جائے، اور ہر رنج و غم کے موقع پر ہم صرف اللہ پر توکل کریں، اللہ کی رضا میں راضی رہیں، اور اللہ کو راضی کرنے والے یہ سارے نیک اعمال جن پر آج بات ہوئی ہے وہ ہم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔